جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے جسد علی، اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے فوج کی سوچ میں جوہری تبدیلی۔ یہ کوشچن مارک ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بلاگ شیئر کروں گا۔ بلاگ لکھا ہے عرفان صدیقی صاحب نے اپنے بلاگ میں۔ وہ کہتے ہیں، کیا فوج کے روایتی کردار میں کوئی بڑی جوہری تبدیلی واقع ہو گئی ہے یا تیزی سے تشکیل پا رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا حتمی جواب ملنے میں کچھ وقت لگے گا۔ البتہ یہ طے کرنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات نے فوج کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے دن عوام نے فوج کو، فوج کی گاڑیوں کو، فوج کی تنصیبات کو، شہداء کے جو اسٹیچوز تھے ان کو توڑا، ان کو جو ہے نا ان کے اوپر حملہ کیا۔ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا، فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے آفس کے اوپر حملہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں دشمن کے عزائم پر نظر رکھتے ہوئے جنگی چالیں سوچنے، وار گیمز کھیلنے، تجزیے و تحقیق کا مؤثر نظام رکھنے اور ایجنسیوں کی تیز نگاہی کا باوجود فوج 9 مئی کے یوم سیاہ کی پیش بینی نہ کر سکی۔ کر بھی کیسے سکتی تھی؟ ایسی غارت گری تو تب بھی نہ ہوئی جب ڈھاکہ ڈوب رہا تھا، جنرل نیازی جگجیت سنگھ اڑوا کے سامنے ہتھیار ڈال رہا تھا اور مال گاڑیوں میں لدے قیدی بھارت کے بندی خانوں کو جا رہے تھے۔ یہاں پہ عرفان صدیقی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں، یحییٰ خان اس حزمیت کے علامات تھے اور لوگوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن غیظ و غضب کے اس النوائے بھی فوج سے نسبت رکھنے والے علامتوں کا رخ نہ کیا۔ سو عام پاکستانی کی طرح فوج کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عمران خان کے فائدین کو ذہنی غسل دیا جا چکا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر اندر پورا پاکستان ان کی متعفن غلاظتوں میں لتھڑ جائے گا۔ عرفان صدیقی صاحب آگے لکھتے ہیں، ادھر برسوں کی مشقت سے کاش کی گئی سیاسی ابتری اور عدم استحکام کی فصل بھی پک کر جوان ہو چکی ہے۔ ماہرین بتا رہے ہیں اس وقت ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر ہیں، جبکہ اس سال کے آخری تک ہمیں پونے 5 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ صورتحال یہی ہے کہ تو دسمبر تک یہ ذخائر تحلیل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ کوئی کرشماتی یا معجزاتی پیش رفت ہونی انہونی کے ترتیب الٹ دے، لیکن گرداب میں پھنسی ہچکولے کھاتی ہوئی معاشی کشتی ہموار پانیوں تک آنے میں خاصا وقت لگے گا۔ 7 دہائیوں میں فوج نے رنگ رنگ تجربات کر لیے۔ براہ راست ماشاء اللہ لا 2B58 سے مسلح ایوان صدر کے ذریعے حکومت کی توڑ پھوڑ انتخابی عمل میں مداخلت سے مطلوبہ نتائج کا حصول، عدالتوں کے ذریعے نامطلوب وزرائے اعظم کی بے دخلی، من پسند داخلی اور خارجی ترجیحات کے لیے ریاست کے متوازی یا بالائے ریاست کردار، آرمی چیف کے شکوہ و جلال کو منتخب وزیر اعظم سے دو چادر دو چند رکھنا اور قومی حکمت کار کے حوالے سے اپنے ڈیکٹرائن جاری کرنا، یہ سب کچھ آخر کار ہماگیر سیاسی عدم استحکام، معاشی بربادی، معاشرتی انتشار پر منتج ہوا۔ گزشتہ 1 دہائی میں بے بے سمت اور بے حکمت
مداخلت ساری حدیں پھلانگ گئی۔ جنرل باجوہ کے 6 سالہ دور نے پچھلی کئی دہائیوں کے کسر نکال دی۔ یہ بظاہر سول ملٹری تعلقات کی گرم جوشی کا عرصہ تھا، جس سے ایک پیج کا دلکش نام دیا گیا، لیکن عملاً یہ صرف عمران باجوہ گٹھ جوڑ ثابت ہوا۔ اس اشتراک کے شر کا منشور بڑا سیدھا سادہ تھا۔ میں تمہارے حریفوں کا ناتقا بند کیے رکھوں گا، تمہارے رستے کے سارے کانٹے چنوں گا، تمہارے نمبر گیم پورے رکھوں گا، تم صرف مجھے توسیع دیے چلے جاؤ۔ یہ عقد سہولت اس وقت تک چلتا رہا جب تک سانجے کی ہنڈیا بیچ چوراہے کے پھوٹ نہیں گئی۔ تب تک پاکستان اقتصادی بدحالی کی گہری کھائی میں لڑھک چکا تھا۔ پاکستان کو بحرانوں کے چتا میں جھونکنے کے بعد بھی فتنہ گروہ نے بہت پیچ و تاب کھائے کہ جنرل سید عاصم منیر کی تقرری کا راستہ روکا جائے، لیکن عمران خان کی راولپنڈی پر یلغار بھی بے نتیجہ رہی۔ مضبوطی سے قدم جمانے میں سید عاصم منیر کو شاید کچھ اور وقت لگ جاتا، لیکن 9 مئی نے سب کچھ الٹ پلٹ دیا۔ سوچی سمجھی سازش، سوچی سمجھی بغاوت ناکام ہو گئی، لیکن سید عاصم منیر کی قوت، گرفت اور اثر و آفرینی کو کئی گنا بڑھ گئی۔ سرکشوں کی سرکوبی ہو گئی سرکشوں کی سرکوبی آسان ہو گئی اور ایک دہائی پر محیط تخریب کے جھنڈے کا رخ تعمیری اور اصلاح اقوال کی طرف موڑنا سہل ہو گیا۔ فوج اور سول حکومت کے اشتراک باہم کا سفر پاکستان کو درپیش سنگین اقتصادی بحران کی مسیحائی کے مشترکہ عزم نے شروع ہوا۔ اس عزم کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کونسل کی ادارہ جاتی شکل دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گرم جوشی اس کونسل کی تشکیل میں پوری طرح متحرک رہی۔ کونسل کے قیام کا بڑا مقصد بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا، انہیں ظہوری سہولیات فراہم کرنا، روایتی رکاوٹوں کو ختم کر کے برق رفتار ضابطہ بندی کرنا اور ان کے سرمایہ کے تحفظ کی ضمانت دینا۔ ذرائع کا کہنا ہے اس ضمن میں کئی خلیجی ممالک سے معاملات پہلے ہی طے پا چکے ہیں، جن کے نتیجہ میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کی توقع کی جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگلے 12 برس میں معیشت انقلاب آشنا ہو جائے گی اور پاکستان غیروں کے احتجاج سے نکل آئے گا۔ اس اہم قومی مشن میں فوج کے مؤثر شراکت آتی جاتی حکومتوں سے قطع نظر طے شدہ اہداف کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس ضمانت فراہم کرے گی۔ ایک نو کم مساق معیشت اقتصادی پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنائے گا، جو معاشی بحالی کی شرط اول ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں اینڈ پہ، اگر 7 دہائیوں بعد ہماری فوج کی سوچ میں یہ جوہری تبدیلی آ گئی ہے تو اسے ہمہ رنگ بحرانوں میں مبتلا پاکستان کی خوشی بختی خیال کرنا چاہیے۔ سید عاصم منیر اپنے اس انقلابی اقتدام کے باعث دیر تک یاد رکھے جائیں گے۔ کوئی شخصیت نہ مارشل لاؤ کے سبب طریق کی روشن اراء کا حصہ بنتا ہے، نہ حکومتوں کی گردن دبوچ کر مدت ملازمت میں توسیع حاصل کر لینے سے
تاریخ انہیں پان کی پیک کی طرح اب گلدان میں پھینک دیتی ہے۔ ابھی تک کے لیے یہ بلاگ تھا۔ نیکسٹ بلاگ کے دوبارہ ملاقات ہوگی، جب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔